یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الحج کی ابتدا کر رہے ہیں اور آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔ جس دن اس کو دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے کو، اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو، اور تم دیکھو گے کہ لوگوں پر نشہ ہے اور ان پر نشہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی پکڑ اور آفت بڑی سخت ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بے خبری بے علمی میں جھگڑا کرتے ہیں اور شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں، جس کے حق میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اس کا رفیق ہوگا وہ اس کو بہکائے گا اور لے جائے گا دوزخ کے عذاب میں۔ سورۃ الحج کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس سے دونوں روایتیں منقول ہیں کہ یہ سورت آیات مکیہ اور مدنیہ سے مخلوط ہے، اور یہ فرمائے اس سورت کے یہ بات ہے کہ اس کی آیات کا نزول بعض کا رات میں ہوا، بعض کا دن میں، اور بعض آیات کا سفر میں، بعض کا حصر میں، بعض آیات کا مکہ اور مدینہ میں، بعض کا جنگ و جہاد کے وقت اور بعض کا صلح و امن کی حالت میں ہوا ہے۔ آیت کی ابتدا لوگوں کو مخاطب کرنے سے یا ایھا الناس کے لفظ کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ لفظ خطاب بطور خاص اہل اسلام کو چھوڑ کر، مومنین کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے ہے، لیکن یہ فرمایا کہ بطور سبق کے اور بطور خطاب کے لوگوں کے اندر یہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ بحالت سفر نازل ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آواز سن کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ زلزلہ قیامت کہ جس کا ذکر اس آیت میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس دن میں ہوگا؟ حضرات صحابہ اکرام نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب فرمائیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے
کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں، تو حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں 999، اور فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ ہول اور خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ اکرام سن کر یہ سہم گئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے وہ کون ہوگا جو نجات پائے گا؟ تو فرمایا، تم بے فکر ہو جاؤ، جہنم میں جانے والے یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک ہوگا۔ آیت میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ فرما کر یہ فرمایا کہ یہ ایک بڑی عظیم چیز ہوگی، اور اس کا تھوڑی سی جھلک اگلی آیت کے اندر یہ فرما دی کہ تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، اور لوگوں پر ایک طرح کا نشہ ہوگا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن کی سختی اور ہولناکی کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی دلیل، بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جو بہت جھگڑا کرنے والا تھا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتا تھا، اور قرآن کو پچھلے لوگوں کے افسانے کہا کرتا تھا، اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کرتا تھا۔ فرمایا گیا کہ اس کو کہ جو اس شخص کی طرح اپنا عقیدہ رکھتا ہے یا اس طرح کا عمل کرتا ہے، وہ دراصل شیطان کی پیروی کر رہا ہے، اور شیطان تو ہے ہی دشمن، وہ تو لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر ہی جانے والا ہے۔ فرمایا گیا کہ اس کا حکم عام ہے، اگرچہ اس آیت کا شان نزول نضر بن حارث کے حوالے سے ہے، لیکن حکم جو ہے وہ اس کا عام ہے کہ جو کوئی بھی اس طرح کا عمل اختیار کرے گا وہ شیطان کا رفیق اور دوست ہوگا، اور شیطان عذاب میں مبتلا کرنے والا اور ہونے والا، اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے جانے والا ہوگا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ زلزلہ قیامت کب قائم ہوگا؟ فرمایا گیا کہ قیامت کے قائم ہونے سے کچھ وقت پہلے اسی دنیا میں ہوگا، اور یہ قیامت کی آخری علامات میں شمار ہوگا، جس کا قرآن مجید کے اندر بہت سی آیتوں میں ذکر فرمایا، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، اور اذا رجت الارض رجا وغیرہ جیسی آیات کے اندر قیامت کے زلزلے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ یہ زلزلہ حشر نشر کے دن بھی ہوگا، دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یعنی کہ، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ قیامت سے پہلے زلزلہ ہونا بھی قیامت کی شدت کے لیے، اور قرآن اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے، اور حشر کے دن اللہ رب العزت کا جو جلال ہوگا اور اس کا قہر ہوگا، اس کی وجہ سے بھی زلزلے کا آنا اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔